نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، رات میں انسان سوتا ہے، اس کو یا تو احتلام ہو گیا یا بیوی سے صحبت کی، کل ملا کے خلاصہ یہ ہے کہ ناپاک ہو گیا۔ تو ناپاک ہونے کے بعد اسی حال میں سوتے رہنا یا گھر کا کام کاج کرنا، یا بیوی ہے تو وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو ناپاکی کی حالت میں دودھ پلائے، گھر کے کام کاج کرے، اس کے کیا مسائل ہیں؟ اس بارے میں بھی کافی ہمارے ساتھیوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، تو آج آپ کے سامنے اس مسئلے کی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہم ڈائریکٹلی احادیث میں چلتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، چونکہ سب سے پہلے مسئلہ حل ہونے کے لیے قرآن کریم ہے، قرآن کریم کے بعد احادیث رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو خلیفہ ثانی ہیں اور بڑے درجے کے صحابہ میں سے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بخاری شریف کی روایت ہے، روایت نمبر 287 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو پوچھے وہ الفاظ ہیں، ایرقد احدنا وهو جنب، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہم میں سے کوئی شخص اس حال میں سو سکتا ہے جبکہ وہ ناپاک ہو، جنابت کی حالت میں ہو، یعنی غسل اس پر فرض ہو چکا ہو؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم اذا توضأ احدکم فلیرقد وهو جنب، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ ہاں، اگر تم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں ہے اور اسے سونا ہے، اس وقت غسل نہیں کرنا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ وضو بنا لے، وہ وضو جیسے ہم نماز کے لیے بناتے ہیں وضو بنا لے اور وضو بنا کر سو جائے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، وہ بھی بخاری شریف میں ہی ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور کی زوجہ ہیں، اور اندرونی معاملات، نجی معاملات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایتیں انتہائی مقبول درجے کی ہوتی ہیں، چونکہ وہ اندرونی حالات سے واقف تھیں۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں تہائی دین، بعض علماء فرماتے ہیں آدھا دین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے امت تک پہنچا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تھے، جبکہ ناپاک ہوتے تھے آپ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو پیشاب کے مقامات ہیں ان کو دھو لیتے تھے اور پھر وضو بنا لیتے تھے اور سو جاتے تھے۔ یعنی ان دونوں روایتوں سے ہم کو جو مسئلہ سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ انسان جب وہ ناپاک ہوا اسی وقت غسل کر لے، سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے اعلیٰ درجہ۔ لیکن اگر اس وقت اس کو سستی آ رہی ہے یا نہانے کا من نہیں کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ یہ کرے کہ وضو بنا لے، پیشاب کر لے، اچھے سے اپنے پیشاب کے مقام کو دھو لے، اس کے بعد وضو بنا لے اور وضو بنا کر سو جائے، اور فجر سے پہلے غسل کر لے اور فجر کی نماز پڑھنے چلا جائے۔ ڈائریکٹلی ویسے ہی سو جانا اگرچہ گناہ تو نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے انسان اپنی ناپاکی کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرے۔ اب غسل کرنے کا من نہیں ہے تو کم سے کم وضو بنا لے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ایسا سمجھ میں آتا ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جیسے کوئی خاتون ہے، وہ ناپاک ہے، جنابت کی حالت میں ہے، تو اسے بھی یہی چاہیے، اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے، گھر کے کام کاج کرنا ہے، اور فجر سے پہلے نہانا ہے، اس کو فوراً جس وقت ناپاک ہوئی اس وقت نہیں نہانا ہے، تو وضو بنا لے، وضو بنانے کے بعد اپنے بچے کو دودھ پلا دے، گھر کے کام کاج کر لے۔ اسی طریقے سے کوئی ارجنٹ کام آ گیا، گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پڑی تو باہر بھی نکل سکتا ہے، لیکن کم سے کم وضو بنا لے، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ اسی طریقے سے ناپاکی کی حالت میں جسے دعائیں پڑھنا ہے، روزمرہ کی ہم دعائیں پڑھتے ہیں، سونے کی دعا ہے، یا اسی طریقے سے کھانے کی دعا ہے، کھانے کی ضرورت پڑی مان لو ناپاکی کی حالت میں، تو وضو بنا لے، کھا پی لے، کوئی چیز پینا ہو، کھانا ہو، جو بھی انسانی ضروریات کے تحت جو بھی چیزیں آتی ہیں ان کو کرنے کے لیے وضو بنا لے کم سے کم، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ دعائیں بھی پڑھ سکتا ہے، اور ناپاکی کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت تو جائز ہے نہیں، جیسے کسی کو آیت الکرسی پڑھنا ہو تو وہ نہیں پڑھ سکتا، چاروں قل پڑھنا ہو نہیں پڑھ سکتا، قرآن کریم کی کوئی آیت ناپاکی کی حالت میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں دعا پڑھ سکتا ہے، سونے کی دعا ہے، درود الشریف ہے، تسبیحات وغیرہ وغیرہ، ان کا اہتمام کر سکتا ہے۔ یہ تھا خلاصہ اس مسئلے کا کہ ناپاکی کی حالت میں کیا کرنا چاہیے، کیا فوراً غسل کرنا ضروری یا نہیں ہے۔ یہ خلاصہ کلام آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ تعالی ہمیں
شریعت پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔